once again. چلو مجھے بات اپنی بھی یاد آ گئی کہ یہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں. میں نے گھر میں بیٹھا تھا, فراغت تھی, تو مجھے اس کھیل کا نام نہیں یاد کہ بچے کیا کھیل رہے تھے. وہ پرچیاں ڈالی تھیں, ایک پرچی پہ لکھا تھا بادشاہ, ایک پہ لکھا تھا وزیر, ایک پہ لکھا تھا قاضی, اور ایک پہ لکھا تھا چور. ان چار پرچیوں کو بند کر کے نہ پھینک دیتے, پھر سارے ایک ایک اٹھاتے تھے. اب جس کے حصے میں بادشاہ کی پرچی آئی وہ بادشاہ بن گیا, جس کے حصے میں قاضی کی آئی وہ قاضی بن گیا, جس کے حصے میں وزیر کی آئی وہ وزیر, اور ایک کے حصے میں آنی ہے چور کی. تو پھر جس کے حصے میں چور کی پرچی آنی ہے اس کے لیے پھر بڑے سخت معاملات ہیں. بادشاہ سلامت اس کو جو چاہے حکم دے. اب جو میرا بڑا بیٹا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے, اس نے پرچی کو نا تھوڑا سا پھاڑ دیا ہے بادشاہ والی کو. تو بیٹیوں کو نہیں پتا چل رہا کہ بڑا بھائی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, تو وہ بار بار بادشاہ بن رہا ہے. وہ بیچاری کبھی کوئی چور بن رہی ہے, کبھی وہ کسی کو کہہ رہا ہے میری جوتی پالش کرو, کسی کو کہہ رہا ہے. میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں سارا. میں نے کہا یار ایک ہی کرنا ہے. میں نے کہا جی مجھے بھی کھلاؤ. ایک کو ڈراپ کر دیا, تو پھر وہی والا کام میں نے کیا. میں نے پرچی تو نہیں پھاڑی, لیکن میں نے بادشاہ والی پرچی پہ نا پین سے نشان لگا دیا. اب 2-4 بار بادشاہ بن کے میں نے اسے خوب کام کروایا. تو میں نے کہا چل یار ہوں بچیاں بھی بادشاہ بنائی. تو میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ یہ اس پہ نشان لگا نا, تو نے یہ پرچی اٹھانی ہے. اب بادشاہ والی اس نے اٹھا لی, تو میرے حصے میں آ گئی چور والی پرچی. اب سب نے بتانا تھا کہ کیا پرچی آئی ہے, سب نے بتایا. تو اینڈ پہ نا مجھے سارے کہتے ہیں جی بابا آپ کیا بنے ہیں. تو میں نے کہا جی میں چور بنا. میں حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میری چھوٹی بیٹی رو پڑی اور میرے گلے لگ کے کہتی میرے بابا چور نہیں ہے. میرے گلے لگ کے رو پڑی. خدا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضور کے, میں جھوٹ نہیں بول رہا. حالانکہ میں ایسی باتیں نہیں سناتا, یہ آپ کی دل جوئی کے لیے سنا رہا ہوں کہ بیٹیوں کے لیے کبھی ایسا فکرہ نہیں بولنا. یہ رحمت ہوتی ہے. میں ممبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں, میرا اللہ گواہ ہے اس بات کا. میں ایسی باتیں نہیں سناتا. وہ میرے ساتھ لگ کے نہ رو پڑی, حقیقتاً رو پڑی, اور کہتی میرے بابا چور نہیں. یہ رحمت ہے, بیٹیوں سے محبت کروا دے. اور میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پتہ نہیں آواز کہاں تک جائے گی. میں سسا نامی, میں ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑوں گا, دادیوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑوں گا. خدا کا واسطہ بیٹیاں رحمت ہیں, بیٹیاں رحمت ہیں. بیٹیاں تو حضرت رحمت ہوتی ہیں. اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب خدمت کی باری آتی ہے نا تو بیٹی ہی آگے آتی ہیں. یہ یاد رکھا کریں, جب خدمت کی باری آتی ہے تو پھر بیٹی ہی آگے آتی ہیں. بیٹے شیٹے نہیں کوئی اتنی خاص لفٹ کرواتے, ان کے پاس ہزار حوضر ہوتے ہیں بھاگنے کے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بیٹے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ بات بالکل اتھینٹک ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو پھر بیٹیاں ہی پیش ہوتی ہیں. یہ سیرت کی کتابیں ہیں نا, آپ پڑھا کریں پھر آپ کو پتہ چلے کہ بیٹیاں ہوتی کیا ہیں. ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے 4 صاحبزادیاں عنایت فرمائی ہیں. تو کیونکہ 3 تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہی میں وصال فرما گئی. تو پھر لکھا ہے کہ ایک روز نا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں بیٹھی کھانا تناول کر رہی تھی. تو آپ نے آدھی روٹی کھائی. وہ مصرع نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, تو ظاہر باپ کی محبت کے لیے دل دھڑکا ہوگا. تو جب آدھی روٹی کھا لی نا تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو نے تو آدھی کھا لی, پتہ نہیں بابا جان نے کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی ہے. کبھی بیٹیوں کے لیے کچھ ایسا گندا مندہ نہ سوچنا. یہ رحمت ہوتی ہیں حضرت, رحمت ہوتی ہے. تو لکھا ہے کہ سیدہ نے نا وہ جو روٹی ہے نا اس کو اپنے پلو میں لپیٹا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, اور لا کر نا بارگاہ نبوت میں وہ آدھی روٹی پیش کی. تو نبی علیہ السلام سے کیا چھپا ہے حضرت, لیکن پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا لے کے آئی. تو عرض کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں نے 4 روٹیاں بنائی. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھائی, ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ چوتھی میری تھی. تو آدھی کھائی تو دل سے آواز اٹھی فاطمہ پتہ نہیں ابا جان نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا ہے, تو یہ آدھی روٹی آپ کے لیے لے کے آئی. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے وہ آدھی روٹی لے لی, اور جب ایک نوالا لگا چکے نا